ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھتے رہا کریں، تاکہ ہر طرح کے گرد و غبار سے ہم اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں۔ اسی نیت سے میں آپ کے سامنے سیرت صحابہ کا ایک صفحہ رکھتا ہوں۔ ذی القعدہ 6 ہجری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 10 سال مسلمان مشرکین مکہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ 10 سال مل گئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام رکا ہوا تھا، اس پیغام کو آگے باقی دنیا تک پہنچانے کا ٹائم مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دنیا کے سربراہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دعوت نامے بھیجے۔ یہ دعوت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کی طرف شرحبیل ابن عمرو کی طرف بھی بھیجا۔ دعوت نامہ لے کر گئے جناب حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعوت نامے کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لو۔ وہ متکبر انسان تھا، اس نے دعوت نامہ پھاڑ دیا اور سفیر کو حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا۔ مشکل یہ تھی کہ یہ شخص شاہ روم کی طرف سے یہاں بصرہ کا گورنر تھا، اور رومی سلطنت اس وقت کا ایک ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا دیو تھا، جس کے نام سے بھی خوف آتا تھا۔ یعنی دنیا کی ایسی طاقت کہ جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں مدینہ کی اور اہل مدینہ کی جو طاقت تھی وہ کوئی نسبت نہیں رکھتی تھی۔ یعنی اس وقت کی ساری امت مسلمہ بھی ملا لی جائے نا، تب بھی وہ ان کا 1000 میں 1% ایک حصہ نہ بنے۔ ان حالات میں اب کیا کیا جائے؟ 2 راستے تھے، یا ٹھنڈے پیٹوں بس چپ چاپ برداشت کر لیا جائے، ایک ہی صحابی کی شہادت ہے اور چپ ساتھ لی جائے۔ یہ غیرت مندی کا راستہ نہیں تھا، اور یہ بچاؤ کی صورت بھی نہیں ہے۔ جب آپ کسی سرکش کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں اور آپ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، تو جان اور یہ جانے، اس کے بعد اس کی فرصت ہے کہ وہ کب آپ کو دبوچے۔ جیسے آج امت مسلمہ نے اہل فلسطین کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہ کہو، ان کو جو کہتے ہو کہہ دو۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، حقیقت میں وہ اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اب انہیں جب ٹائم ملے ادھر آئیں یا ادھر جائیں، جہاں مرضی جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، ایسا تو نہیں کیا جا سکتا، یہ نبوی غیرت کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کٹ مریں اور مقابلہ کریں۔ طاقت میں زیادہ ہے، لاکھ گنا زیادہ ہے تو ہوتا رہے، موت تو ایک ہی آنی ہے نا۔ یا طاقتور کے ہاتھ سے شہادت ایک ہوتی ہو، 1000 ہوتی ہو، اور کمزور کے ہاتھ سے شہادت ایک ہوتی ہو، ایک ہی موت آنی ہے، اور اس موت کا نتیجہ جنت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں۔ اس راستے کو اپنایا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول یا جمادی الثانی میں 3000 کا لشکر جرار مدینہ کا تیار کیا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا، انہیں جنگی اصول ضوابط سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دے کر مدینہ کے باہر تک ان کا بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کر کے 3 ان کے امیر بنائے۔ پہلے امیر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہرانہ قیادت ہے، اور آپ کا عزم و عزیمت ہے، اور آپ کا یقین و توکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے لیے
ہمارا خیال یہ ہوتا ہے یا لوگوں کا یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ آپ ماہر کمانڈر کو بھیجیں جس کا جنگی تجربہ ایسا ہو کہ کم از کم وہ آڑے وقت میں فوج کو سپاہ کو سنبھال سکے۔ سپاہیوں میں خالد ابن ولید جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر بنایا جو تیسری جگہ بکتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بڑی طاقت ہے جو اس کا رعب اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا، اس سے ٹکرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بھیجا، اور یہی فتح کی اور کامیابی کی اور غلبے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر نہ پھول جائے، گھبراہٹ طاری نہ ہو جائے، غلط اندازے بندہ نہ لگانے لگ جائے، بندہ اپنے اعصاب کو مضبوط اور مستحکم رکھے اور یہ پیغام دے دشمن کو کہ تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم خود کب تمہارے مقابلے میں آئیں یا اپنے کسی ماہر کو کیسے بھیجیں، ہمارا یہ غلام ہے اور یہ تمہیں وہ سبق سکھائے گا اللہ کی توفیق سے کہ ہمارے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلام کا انتخاب کیا، 3 بندے منتخب کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تینوں گمنام ہیں۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، میں نے بتا دیا۔ زید ابن حارثہ کی اگر شہادت ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب امیر ہوں گے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، اور ہجرت کے 7ویں سال واپس آئے، ہجرت کے 7ویں سال واپس ہے اور ہجرت کے 8ویں سال جنگ ہو رہی ہے، یعنی ان کے 10-12 سال حبشہ میں لگے، انہیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ وہاں اب مدینے میں پہنچے تو یہ سال ایک رہے، بس مدینے میں پہنچے تو سال ایک مدینہ رہے، اس کے بعد جنگ موطا میں انہیں سیکنڈ امیر بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور تیسرا امیر آپ نے بنایا کہ اگر جعفر کی شہادت ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لینا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی بہت معروف کمانڈر نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شعراء تھے جو اشعار کہتے تھے، جن میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کے شعر سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عمرہ قضاء میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عمرہ کرا رہے تھے اپنی سیکورٹی میں، یعنی تیروں کی باڑ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر کے بیت اللہ کا طواف بھی کرایا، صفا مروہ کی صحیح بھی کرائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دستوں میں عبداللہ ابن رواحہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے شعر پڑھ رہے تھے بلند آواز سے، خلو بنی الکفار عن سبیلی، او کفار کی اولادو محمد الرسول اللہ کا راستہ چھوڑ دو، پرجوش شعر پہ پڑھ رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حرم میں یہ شعر کیوں پڑھتے ہیں، نہ پڑھے۔ پیارے نبی مسکرایا، آپ نے فرمایا یہ شعر انہیں تیروں سے زیادہ لگ رہے ہیں، پڑھنے دو اسے۔ یہ ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے اس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اگر وہ شہید ہو جائے تو دوسرے جعفر، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ امیر بنا لینا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ یہ لوگ پہنچ گئے، مقام موطا پر پہنچے جہاں حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا، دشمن کے جاسوسوں نے گورنمنٹ کو اطلاع کر دی تھی کہ مدینے سے لشکر چل چکا ہے، لہٰذا گورنمنٹ نے 1,00,000 کی مسلح سپاہ 1,00,000 کی مسلح سپاہ اس مقام پر پہلے پہنچائی ہوئی تھی، اور ارد گرد کے قبیلے اپنے اپنے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ 3,000 کا لشکر جب مقام موطا پر پہنچا تو اس وقت وہاں 2,00,000 کے لشکر جرار سے ان کا سامنا ہوا۔
یہاں بات روک دیتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے انشاءاللہ.